استاد نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ آدم علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے تھے؟ تو شاگرد نے ایک نے ہاتھ کھڑا کیا، وہ کہنے لگا جی پاکستان میں۔ او جی میں تو ماشاءاللہ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے، نہیں جی میرا اندر بڑا صاف ہے۔ اچھا جی قرآن پڑھے اتنا عرصہ ہو گیا؟ او جی میرا 5-6 سال شاید ہاتھ لائن ہو گئے۔ ورنہ ایک لطیفہ بھی ہے کہ وہ کسی نے اس طرح ہی بس دنیا میں پڑھ پڑھ کے بڑی شاہانہ قسم کی کوٹھی چھوٹی بنا لی اور اس کے اوپر اس نے لکھ دیا ذالک فضل اللہ۔ تو شیطان کو بڑا غصہ چڑھا، اس نے کہا ساری راہ میں میں بکھائیاں تو جب نام لکھوان کا ٹائم ہے تو اللہ کا لکھوا چڑھیا سو۔ جو جتنا اللہ سے دور ہے وہ اتنا ہی مسائل میں مبتلا ہے، اور جو جتنا اللہ کے قریب ہے وہ اتنا ہی امن میں ہے۔ ایک دن مجھے آیا کہنے لگا کہ یار میں نے بیعت کرنی ہے، حالانکہ 8-9 سال میں اس کو تبلیغ کرتا رہا، وہ بیعت نہیں کرتا تھا۔ کہتا بیعت کرنے میں خیر ہے، کہتا آج مجھے رات آواز آئی ہے کہ احمدیت وہ سمندر ہے جس کے خزائن سے ہم ہر ایک کو مطلع نہیں کیا کرتے۔ محمد میرے تن میں مثل جاں ہے، یہ ہے مشہور جاں ہے تو جہاں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا عنوان جیسے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے اصلاح نفس۔ کچھ باتیں میں عرض کروں گا، باقی مزہ اس بات پہ ہے کہ آپ لوگ پھر اپنا حصہ بھی ڈالیں۔ مجھے نہیں پتہ کس کس نے آپ میں سے حضرت امیر المومنین کا جو شورا کو خطاب تھا، UK کی شورا کو سنا، کس کس نے، مجھے نہیں پتہ، لیکن حضور نے اس میں جماعت کو اس طرف توجہ دلائی۔ اپنے خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک حوالہ پڑھا اور فرمایا کہ لوگ اپنے نفس کی اصلاح چاہتے ہیں، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، مقبول ہونا چاہتے ہیں، اس کے لیے بڑی بڑی قربانیاں بھی کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، لیکن مقبولیت نصیب نہیں ہوتی، اصلاح نفس نہیں ہوتی۔ اور حضور نے وہاں ایک نقطہ بیان یہ فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اصلاح نفس صرف اس شکل میں ہوتی ہے کہ انسان اپنی میں کو مار دے۔ یہ جو مسئلہ میں نے پیدا کیا ہوا ہے نا، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، ہم نے یہ کر دیا، میرے بچوں نے یہ کر دیا، اس سے بڑی بڑی خدمتیں رد ہو جاتی ہیں، بڑی بڑی نیکیاں رد ہو جاتی ہیں۔ میرے ذہن میں ایک واقعہ آ گیا۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ اسی مسئلے کی طرف توجہ دلائی اور فرمایا دیکھو جماعت میں کبھی ایسے لوگ تھے جو بڑے بڑے مقاموں پہ تھے، بڑی بڑی خدمتیں کرتے نظر آتے تھے، لیکن آج ان میں سے کوئی نظر نہیں آتا۔ اور فرمایا وجہ یہ تھی کہ ان کو ان کی میں نے مار دیا۔ ٹھیک ہے، مطلب مفہوم میں بیان کر رہا ہوں تو۔ اور حضور نے فرمایا دیکھو ایک ایم اے تھا، یعنی مولوی محمد علی صاحب، فرمایا اللہ نے ان کو بڑی عزت دینی چاہیے، مسیح موسم کا زمانہ تھا، اللہ چاہتا تھا کہ ان کو عزت دے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری دنیا میں شہرت دی۔ فرمایا لیکن ہوا یہ کہ یہ جو ان کی شہرت تھی، وہ جو خدمت کر رہے تھے، انہوں نے سمجھا کہ میں ہوں جو کچھ کر رہا ہوں، میری وجہ سے کچھ چل رہا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں ان کی میں نے ان کو مروا دیا۔ آپ سب کو پتہ ہے کیا مروا دیا، میں اس میں نہیں آؤں گا نا بھی کیا واقعات کیا ہوئے کیا نہیں ہوا۔ تو اب اس سے تو بڑا کوئی انسان کیا کہتے ہیں خدمت کا موقع نہیں پا سکتا، اس سے زیادہ مقبول ہونے کا موقع نہیں پا سکتا کہ خدا کا نبی موجود ہو اور آ کے وہ کیا کہتے ہیں اس کو خدمت نصیب ہو رہی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ میں کوئی
مولوی محمد علی صاحب یا ان کے ساتھیوں پہ ٹانٹ کے لیے ہمارا نہیں حق کہ ہم ایسی بات کریں. وہ اللہ تعالیٰ جو بھی ان لوگوں نے کیا ان لوگوں نے خدمتیں کی، لیکن میں مار گئی. تو اصلاح نفس کے لیے میں کا جس حد تک ممکن اس کو مارنا بڑا ہی ضروری ہے. حضرت مسیح موعود کے زمانے کی بات ہے. بسا اوقات ہم لوگ نا ایک کام کو کرتے ہیں نا، تو ہم وہ کام کرتے ہوئے اپنی طرف سے ایک بڑا اچھا مشورہ دیتے ہیں، لیکن اس میں کوئی اپنی غرض ہوتی ہے، کوئی اپنی لالچ ہوتی ہے کہ کام میرا ہو جائے. مشورہ نیک پیش کرتے ہیں، نظام کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ایک مثال دی ہے. حضور نے فرمایا کہ یہ جو آج کل ہمارا شعبہ رشتہ ناطہ نہیں بنا ہوا، یہ کیسے بنا؟ ایک صاحب تھے جن کے اپنی بچیوں کے رشتے نہیں ہوتے تھے. انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ تجویز دی، بڑی نیک تجویز تھی، کہ حضور احمدی بہت تھوڑے ہیں، دور دور کے علاقوں میں ہیں، کوئی کسی کو جانتا نہیں ہے. اگر ایک رجسٹرڈ ہو، رجسٹر جس میں بچوں کے نام ہوں، تو آپ کے پاس تو پھر وہ لوگ لکھوائیں گے، آپ کو پتہ ہوگا فلاں جگہ کا لڑکا ہے، فلاں جگہ کا لڑکی ہے، تو رشتے ہو جائیں گے. حضور میں بڑی اچھی تجویز ہے. حضور نے اس کو بڑا منظور فرمایا. عام معمولی سے بات نہیں نا، خدا کا نبی ایک تجویز منظور فرماتا ہے. اب وہ حضور نے نام بھی لکھنے شروع کر دیا. حضور نے وہ تجویز دینے والے دوست کو ایک رشتہ بتایا. وہ صاحب فرمانے لگے کہ نہیں وہ تو لوگ ہم تو فلاں ذات کے، ہم تو فلاں مقام کے، تو وہ تو لوگ ہی کچھ نہیں جو آپ بتا رہے ہیں. تو نتیجہ یہ ہوا، کیونکہ ان کی دیکھیں تجویز نیک تھی، غرض نیک نہیں تھی، اپنا ایک لالچ تھی. انہوں نے رشتہ نہیں کیا، ان کو رشتہ غیر احمدیوں میں کرنے پڑ گئے. ٹھیک ہے. تو یہ باتیں جو ہیں نا، یہ بڑی باریک باتیں ہیں، اور اس کا جو آسان ترین حل ہیں کہ ہم نے کیسے اصلاح نفس کرنی ہے. سر صاحب نے اپنے خطاب میں فرمایا قرآن کی تلاوت کی طرف توجہ کریں. اور تلاوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عربی پڑھ جائیں اور بس اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. پچھلے دنوں حج صاحب کے ساتھ خاک سر کی دفتری ملاقات تھی، تو اس میں حضور نے فرمایا کہ یہ جو تفسیر صغیر ہے، حضور نے فرمایا کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ تفسیر صغیر بھی، ایک تو تفسیر کبیر ہے نا 10-15 جلدیں ہیں، تفسیر صغیر جو ایک ہی جلد ہے. فرمایا حضور نے فرمایا کہ جو تفسیر صغیر ہے وہ بھی قرآن کی تفسیر ہے. تو کم از کم اس کو تو ہمیں پڑھنا چاہیے نا. پھر تو بڑی 15 جلدیں نہیں پڑھ سکتے، اس کو تو پڑھ دیں نا. اس میں بڑی بڑی علمی باتیں ہیں جن کی طرف انسان توجہ. لیکن ان چیزوں کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو ہیں، وہ پرانے جن بزرگان کے بعد باتیں پیش کیا کرتے تھے، جو حوالے دیا کرتے، ان میں حضور بڑی محبت کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ کا بڑا ذکر کیا فرمایا کرتے ہیں. حضور کے ایک بار ملفوظات پڑھیں تو حضور بار بار مولانا جلال الدین رومی نے یہ فرمایا، ان کے اشعار، ان کے بعد واقعات بیان کرتے ہیں. تو یہ جو اصلاح نفس ہے، اس کا ایک جو ذریعہ ہے وہ بیان کرتے ہوئے مولانا جلال الدین رومی کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا، یہ غیر احمدی اعتراض کرتے ہیں کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں مریم بنا، پھر مجھے حمل ٹھہرا، مجھے درد ذیل ہوا، اور مجھ میں سے عیسیٰ پیدا ہوا. پتہ نا ہم سب کو. اور وہ کہتے لو جی عجیب سی بات ہے، یہ تو عقل نہیں مانتی. اب پبلک کو تو پتہ نہیں، مولوی ان کو ویسے ہی وہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے نیچے ہیں تو اس میں اعتراض کرتے ہیں، ورنہ وہ یہ تو نہیں کہ انہوں نے باتیں یہ پڑھی نہیں ہیں. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں اے مومن، تیرا نفس، تیری ذات، تیرا وجود یہ مریم ہے. اور دیکھو جب مریم کو میں درد ذیل پیدا ہوا، حضرت مریم میں، تو یہ درد ذیل اسے ایسے درخت کے پاس لے گیا جو بالکل سوکھا ہوا تھا، بے پھل تھا. وہ قرآن میں ذکر آتا ہے نا. اس درد ذیل نے اس درخت کو ہرا کر دیا اور مریم نے عیسیٰ کو جنم دیا. اور اگر کہتے ہیں اگر تجھ میں بھی درد ذیل پیدا ہوگا
تو تیرا عیسیٰ جنم لے گا. یہ نقطہ ہے اصلاح نفس کا. درد ذہ اگر وہ ہے ہی نہیں تو عیسیٰ جنم نہیں لے گا. تو اس میں ایک تو اس بات کا بھی جواب آ گیا جو غیر عمدی اعتراض کرتے ہیں آپ کے علم میں ہو. یہ باتیں پرانے بزرگوں نے لکھی ہیں جن میں مولانا جلال الدین رومی کا کیونکہ نام بہت مشہور ہے تو انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ تیرا نفس مریم ہے. اگر اس میں اسی طرح درد ذہ پیدا ہوگا جس طرح مریم میں پیدا ہوا تو خشک جو درخت ہیں وہ بھی ہرے ہو جائیں گے اور تیرا عیسیٰ جنم لے گا. اور کہتے ہیں اگر تجھ میں درد ذہ پیدا نہ ہوا تو وہ عیسیٰ جو تیرے اندر ہے وہ جنم نہیں لے گا اور تو بدبختوں میں سے ہو جائے گا. تو اس لیے یہ جو اصلاح نفس ہے وہ ایک کڑا امتحان ہے. اب قرآن کریم جب بندہ پڑھتا ہے نا تو وہاں سوچنا چاہیے کہ یار میں نے کیا پڑھا ہے قرآن میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابراہیم کیسے ابراہیم بنا. فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. دیکھو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں آزمایا. یہ روزمرہ کی باتیں ہیں. ایک طرف بیوی کا مسئلہ آ گیا, محبت آ گئی, ایک طرف اللہ کا حکم آ گیا. ایک طرف بیٹے کی محبت آ گئی, دوسری طرف اللہ کا حکم آ گیا. تو اللہ نے جب ان باتوں میں آزمایا فَأَتَمَّهُنَّ تو ابراہیم نے ان کو پورا کیا. اس امتحان میں چھوٹے موٹے بڑے جتنے امتحان تھے ابراہیم علیہ السلام پورے اترے. تو اللہ نے فرمایا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. ابراہیم اب تو نے امامت کا حق ادا کر دیا. ہم بتاتے ہیں ہم دعائیں کرتے ہیں ہر روز, مطلب ہے کہ جی ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. دعائیں کرتے ہیں نا کہ اللہ میاں ہمارے اولاد میں سے, ہمارے جیون ساتھیوں میں سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک پیدا کر اور واجعلنا للمتقین اماما, ہمیں متقیوں کا امام بنا. امام تو اس وقت بننا ہے جب ابراہیم کی روش کو اختیار کرنا ہے. اور وہ یہی ہے کہ روزانہ امتحان آتے ہیں, بندہ دیکھے یار آج میں امتحان پہ کس لیول پہ ہوں, کس پورا اترا ہوں. ایک تو میں نے بات بتائی اصلاح نفس کے لیے قرآن کریم کا پڑھنا ضروری ہے. بعض لوگ یہ بات کہہ دیتے ہیں او جی میں تو ماشاءاللہ, میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے, نہیں جی میرا اندر بڑا صاف ہے. اچھا جی قرآن پڑھے کتنا عرصہ ہو گیا؟ او جی میرا 5-6 سال شاید ہاتھ لائن ہو گئے. اب دیکھیں قرآن کریم ایک آیت ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون. قرآن کریم کو مس وہی کرتا ہے جس کا اندر صاف ہے. اب اس کا لوگوں نے کئی ترجمے کیے ہیں, کئی میں نے نہیں. ایک بعضوں نے کہا جی وضو کیے بغیر قرآن کریم کو نہیں پڑھنا. بعضوں نے کہا کہ دیکھیں قرآن کریم کا عرفان جو ہے وہ اسی کو ملتا ہے جس کا اندر صاف ہے. لیکن اس کا ایک اور معنی بھی ہے. اللہ کہتا ہے قرآن کو مس وہ کرتا ہے, ٹچ وہ کرتا ہے جس کا اندر صاف ہے. جس نے 5 سال قرآن کو مس ہی نہیں کیا اس کا اندر کیسے صاف ہو گیا مجھے بتائیں. ہمارے آس پاس کئی لوگ ملتے ہیں جی میرا اندر بڑا صاف ہے, جی میں دل کا بڑا صاف ہے, قرآن کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا, ٹھیک ہے, اور کہیں جی میرا اندر صاف ہے, کیسے صاف ہو گیا. تو ایک قرآن کریم. دوسری جو بڑی اہم چیز ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ نے نظام خلافت دیا ہے. حضور انور کے خطبات کو سننا اور اس میں سے کوئی ایک بات ذہن میں رکھ لینی, چلو پورا نہ صحیح, ایک بات کہ حضور نے یہ واقعہ بیان فرمایا. مثلا حضور انور نے ایک خطبے, مثلا ابھی ایک تو بات میں نے ابھی بیان کی کہ حضور نے فرمایا میں کو مارنا, اس سے اللہ کے قریب ہوتا ہے بندہ اصلاح نفس سے, میں کے مر جانے سے, اور یہ بڑا جہاد ہے. اور حضور کے خطبات میں مثلا ایک دفعہ بندہ کئی دفعہ کسی کو کہے نا یار یہ فلاں کو خدمت دین ہے, سر صاحب نے خطاب میں فرمایا کہ بھی وقت کی بھی قربانی دیں, ٹھیک ہے, اور بھی ہیں مال کی قربانی کی طرف توجہ دلائی. تو یہ جو بعض لوگ جب کوئی سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے کام ان کی کیا ضرورت ہے کرنے کی, چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں نا کام وہ کوئی بڑا ہوگا کر لیں گے. حضور انور نے ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز نے ایک دفعہ خطبہ جمعہ میں ایک بیان فرمایا
کہ یہ جو حضور نہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے واقعات بیان فرما رہے اس سلسلے میں حضور نے بیان فرمایا کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ جو ہیں وہ چڑھنا چاہتے تھے تو آپ چڑھ نہیں پا رہے تھے، اور وہاں کئی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کئی صحابہ. ایک صحابی کی نظر پڑی، اس نے اپنا کندھا پیش کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کندھے پہ چڑھ کے آپ نے وہ جو بھی کرنا تھا آپ نے کیا، اور میں واجبت تل جنہ، جنت واجب ہو گئی. اب دیکھیں ہزاروں ادھر بیٹھے ہوئے تھے، وہ ایک کو چلو سینکڑوں بیٹھے ہوں گے، بظاہر بڑی چھوٹی سی خدمت ہے، کوئی سمجھتا ہوگا جان دینے کا موقع ہوگا جان دے دیں گے، فلاں موقع ہوگا یہ کر دیں گے، لیکن بہت چھوٹی سی بات. آپ خطبوں سے ایسی چیزیں نوٹ کریں کہ اچھا ابھی یہ بھی طریقہ ہے قرب پانے کا، جنت کو حاصل کرنے کا، اصلاح نفس کا. تو اس لیے حضرت امیر المومنین کے خطبات کو اور خطابات کو، خطبات سے میرا جمعے کے جو خطبے ہوتے ہیں اور دوسرے، ان کو غور سے سننا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں جی کوئی بات بھی سمجھ نہیں آئی اور پھر ان سے ان میں سے کوئی نہ کوئی بات نوٹ کر لینے کہ یار میں اس ہفتہ میں نے اس پہ عمل کرنا ہے اگلے جمعے تک. تو اس کے نتیجے میں اصلاح نفس ہوتی ہے. پھر ابھی میں نے جیسے عرض کی میں چند باتیں عرض کروں گا، باقی آپ نے اپنا حصہ ڈالنا ہے سوالوں کی شکل میں نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حسن السوال نصف العلم. سوال کی خوبصورتی جو ہے نا وہ انسان کے سوال کرنے والے کے آدھے علم کو دکھا دیتی ہے. تو سوال کرتے ہوئے بندے کو سوال کرنا چاہیے جس کی پتہ چلے یار بندے کو اصلاحی نفس ہے کوئی. بعض لوگوں کے سوالات وہ سوال نہیں ہوتے، وہ اعتراض کو سوال سمجھ رہے ہوتے ہیں. اعتراض اور چیز ہے، سوال اور چیز ہے. جو سوال پوچھتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے، اور جو اعتراض کرتا ہے اللہ اس کا ہاتھ نہیں پکڑتا. یہ بھی ذہن میں رکھیں. سوال پوچھنا یہ ہے کہ فرشتوں کو جب حضرت آدم علیہ السلام کی بعثت کا مقصد سمجھ نہیں آیا تو انہوں نے سوال کیا. انہوں نے کہا سبحانہ کا لا علم لنا. اللہ میاں دماغ میں باتیں آ رہی ہیں لیکن کمزوری سے صرف تیری ذات پاک ہے. ہمارے اندر جو سوال پیدا ہو رہے ہیں یہ ہماری کمزوری کی وجہ سے، تیری کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے، تیرے فیصلے کی وجہ سے نہیں ہے. فیصلے کی کمزوری نہیں ہے، ہم کمزور ہیں. کیونکہ لا علم لنا الا ما علمتنا، جو تو سمجھایا، جو تو نے ہمیں علم دیا، ہمیں تو اتنا ہی پتہ ہے نا، اس سے بڑھ کے تمہیں پتہ نہیں ہو سکتا. اللہ نے کیا کیا؟ ان کے اس طرز کی وجہ سے، اس عاجزی کی وجہ سے اللہ نے ان پہ واضح کر دیا کہ کیا حکمت ہے، کیا باتیں ہیں. شیطان تھا، اس کو بھی سمجھ نہیں، قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا. اس نے سیدھی بات کی. سیدھی مراد یہ ہے کہ بعض بندے ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی کہ مینوں تے سچی گل کرن دی بیماری ہے. وہ شیطان کی بھی یہ بیماری تھی. تو مومن منہ پھٹ نہیں ہوتا، سچی بات کرتا ہے لیکن منہ پھٹ نہیں ہوتا. منہ پھٹ شیطان ہے. اب شیطان نے بات کی منہ پھٹ ہونے کی وجہ سے کہنے لگا کہ انا خیر منہ، اللہ میں تو ہر حساب سے اسے بہتر ہوں، علمی لحاظ سے، مالی لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے. اور قرآن کی میں کسی جگہ اللہ نے فرمایا کہ شیطان تو نے جھوٹ بولا ہے. اللہ نے کہا میں اس کو بہتر کر دوں گا. یہ خلافت کا نظام ہے نا، اللہ نے خلیفہ بنانا تھا نا، تو اللہ جب کسی کو خلیفہ بناتا ہے تو اس کو پھر بہتر کر دیتا ہے. لوگوں کی نظروں میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو کیا آتا ہے جو ہمیں آتا ہے. لوگ تو اس قسم کے خیالات دیتے. اللہ تعالیٰ پھر وہ اپنے خلیفہ کو، جس کو بھی خلیفہ بنائے، پھر اس کو ایسا مالا مال کر دیتا ہے ہر پہلو سے، علمی دولت سے، کہ پھر وہ شیطان کو نظر آتا ہے کہ میں ناکام ہو گیا ہوں، لیکن اپنی ضد کی وجہ سے وہ ڈٹا رہتا ہے. تو اس لیے سوال کرنے اس سلسلے میں جو پھر مجھے توفیق ہوگی میں جواب دینے کی کوشش کروں گا. باتیں تو بندہ اس سلسلے میں کئی کر سکتا ہے. سوال سے مجھے یاد آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ سوال ہے نا. تو مفسرین کہتے ہیں کہ موسیٰ کہہ سکتے تھے ڈنڈا ہے، انہوں نے ایسا نہیں کہا. محبت کی باتیں ہیں نا،
جو عاشق ہوتا ہے وہ تو اس کو تو چاہیے ہوتا ہے یار کوئی محبوب کو بات کرے تو میں آگے لمبی چلاؤں. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ میرا عصا ہے، میں اس پہ سہارا بھی لیتا ہوں، میں اس کے ذریعے وہ پتے چھتے بھی بکریوں کو جھاڑ لیتا ہوں وغیرہ وغیرہ. انہوں نے بات لمبی چلائی. تو بعض یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ نے کہا یار موقع ملا ہے تو اب بات آ گئی ہے محبوب کے ساتھ تو لمبی چلائیں. تو حضرت موسیٰ کے واقعے سے میرے دن میں ایک اور واقعہ آ گیا اصلاح نفس کی بات کے حوالے سے. ایک دوست تھے، میں جب ترکی میں ہوتا تھا، وہ علوی فیملی سے تھے. انہوں نے اپنے گھر میں کبھی سجدہ نہیں دیکھا تھا. تو میں نے جلال الدین رومی رحمۃ اللہ کا ذکر کیا نا، تو وہ انہوں نے مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ کی کتاب ہے مثنوی اشعار ان کے، وہ انہوں نے کتاب پڑھی. تو جو صوفیاں ہیں وہ اللہ کے عشق کو بیان کرنے کے لیے، اصلاح نفس کے مضمون کے بیان کرنے کے لیے وہ کئی دفعہ اس طرح کہانی بناتے ہیں. فلاں تھا وہ فلاں پہ عاشق ہو گیا، پھر اس نے وہ پہاڑ بھی کیا کہتے ہیں وہ عبور کر لیے، پہاڑوں بھی، اور کیا کہتے ہیں دریا بھی وہ پار کر گیا وغیرہ وغیرہ کر کے نا. تو وہ مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ اگر اس مجازی عشق میں اتنی قربانی ہے تو اصلاح نفس کے لیے اور اللہ کو پانے کے لیے پھر تو بڑی قربانی ہوتی ہے. ادھر بھی بڑے بڑے پہاڑ ہیں. تو وہ بیچارہ، اس کی کیونکہ دینی بیک گراؤنڈ نہیں تھی، تو وہ سمجھنے یہ لگا کہ اچھا اب اللہ کو پانے کے لیے پہلے کسی لڑکی کے عاشق ہونا ضروری ہے. وہ قدر تھی، وہ میرے ساتھ اس کی ملاقات تھی، اس نے مجھ سے ذکر کیا کہ میں نے مولانا جلال الدین رومی کو پڑھا ہے تو وہ یہ فرماتے ہیں. تو میں نے اسے سمجھایا، میں نے کہا نہیں یار اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا یہ مطلب ہے. میں نے اسے پوچھا، میں نے کہا اللہ کو مانتے ہو؟ علوی تھا نا. کہتے ہیں اللہ کو تو مانتا ہوں. میں نے کہا پھر ایک کام کرو، تم قرآن نہیں، نماز نہیں، لیکن جو بھی کام کرنا ہو نا تم نے تو عادت بنا لو دعا کر کے کام کرنا ہے، اللہ تیرا ہاتھ پکڑے گا. اچھا اس نے مجھ سے وعدہ کیا تو اس نے یعنی دعا کر کے کام شروع کر دیا. آہستہ 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 اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا ترقی دی کہ وہ کوئی 2-2.5 گھنٹے کا سفر کر کے نماز آ کے ہمارے ساتھ پڑھا کرتا تھا. میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ یار یہ نماز اتنی تو کیسے آگے پڑھتا ہے. تو میں نے اسے کہا، ایک دن پوچھا، میں نے کہا یار تم یہ کیسے آ جاتے ہو اتنی دور سے نماز پڑھنے کے لیے؟ وہ مجھے کہنے لگا جی بات یہ ہے کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کا قرآن کی میں واقعہ پڑھا ہے. وہ اللہ میاں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، لیکن پھر سوال کی بات ہو گئی ہے نا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا وما آجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہیں کیا جلدی تھی، تم قوم پیچھے رہ گئی، تم آگے پہنچ گئے طور پہ. اللہ نے بلایا نا کوئی طور پہ. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جو جواب دیا، اللہ میں وہ پیچھے پیچھے آ ہی رہے ہیں. اجلت علیک رب لترضی، اللہ میں نے جلدی اس لیے کی کہ تو راضی ہو جائے. تو مجھے کہنے لگا کہ میں نے جب سے یہ واقعہ پڑھا ہے نا تو میں گھر سے نکلتا ہوں تو تیزی سے، جتنی میری توفیق میں تیزی سے چلتا ہوں تو کہتا رہتا ہوں اجلت الیک رب لترضی. پھر بسیں بدلتا ہوں، آپ کے گھر کے پاس آتا ہوں تو جب میں وہاں اترتا ہوں پھر میں کہتا اجلت الیک رب لترضی. بہرحال مختصر یہ کہ یہ 7-8 سال کی کہانی ہے کہ میں نے جو واقعہ ایک آدمی میں بیان کر دیا نا. احمدی نہیں ہوتا تھا، وہ کہتا تھا بس ٹھیک ہے میرے اندر پیار ہے یہ وہ. تو اس نے بعض خوابیں دیکھیں. ایک دن اس نے مجھے فون کیا، کہنے لگا کہ میں نے رات یہاں نا، مجھے وہ کہتا ہے کہ جی یہ مجدد عصر حاضہ کیا ہوتا ہے. اب اس نے جو وکیبلری استعمال کی مجھے سمجھ آ گئی کہ اس کی وکیبلری نہیں. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتا رات میں نے خواب میں مسیح موعود علیہ السلام کو دیکھا، اور میں دیکھا ہے کہ حضور علیہ السلام ایک ہسپتال میں بہت سب سے بڑے سرجن ہیں. ہسپتال کا ہر کمرہ جو ہے وہ شیشے سے بنا ہوا ہے، باہر بھی اندر بھی، ساری بلڈنگ، اور باہر کھڑے بندے کو اندر کا صورتحال نظر آ رہی ہے. اور حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک خنجر یا چاقو ہے، اور اندر سارے اپاہج لوگ ہیں، وہ جو مریض ہیں. اور مسیح موعود علیہ السلام کسی کو ٹچ کرتے ہیں، کسی کا لمبا چوڑا آپریشن کرتے ہیں، جس کو حضور کا ہاتھ لگا وہ بھاگنا شروع کر دیتا ہے. کہتے میں باہر بیٹھا سارے وہ حالات نا وہ دیکھتا رہتا. تو جب حضور، میں کہتا ہوں یار حضور اب باہر تشریف لائیں گے، بات ہی کہ میں سلام کر لوں گا. کہتے وہ حضور علیہ السلام باہر تشریف لائے گیٹ پہ، تو حضور نے آ کے مجھ سے ٹرکش میں بات کی.
مجھے پوچھا تم کہاں سے ہو، کیا ہوگا. خیر احمدی وہ نہیں ہوا پھر بھی نا. انہوں نے کہا جی بس اندر کا بس میرا محبت کافی ہے. اب عجیب اثر یہ ہوا، مجھے کہنے لگا کہ چند دن بعد کہ یار عجیب بات ہے، مسیح موعود صاحب نے جب سے مجھ سے ٹرکش میں بات کی ہے، پہلے میں حضور کی کتاب میں پڑھتا تھا، مجھے اس سے سمجھ نہیں آتی تھی، اب اور طرح سمجھ آتی ہے. ایک دن مجھے آیا، کہنے لگا کہ یار میں نے بیعت کرنی ہے، حالانکہ 8-9 سال میں اس کو تبلیغ کرتا رہا، وہ بیعت نہیں کرتا تھا. کہتے بیعت کرنے میں خیر ہے. کہتے آج مجھے رات آواز آئی ہے کہ احمدیت وہ سمندر ہے جس کے خزائن سے ہم ہر ایک کو مطلع نہیں کیا کرتے. تو اس کے بعد تو کہتا ہے اب ڈنڈا ہی رہ گیا. ٹھیک ہے جی. تو ایک بہرحال اصلاح نفس سے میں تو میرا طریق بھی یہ بات سے بات نکلتی جائے گی، تو اس میں میں اپنی بات کا یہاں ختم کرتا ہوں. آپ دوستوں نے اگر جو بات پوچھنی ہے تو وہ پوچھیں، میرے پاس جو توفیق ہوگی میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا. جی علیہ السلام کے بارے میں بتایا تھا کہ اصلاح نفس کی حضرت مریم کی جو بات ابھی بتائی ہے کہ اس سے مراد آگے آپ نے کچھ نہیں بتایا، آگے تھوڑی سی تفصیل جو ان سی ہے نا، اس سے مراد تعلیم ہے یا کیا ہے اس سے مراد آگے؟ بات یہ ہے جی کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں، آپ کو پتہ ہے ان کا ایک بڑا ذکر ہے قرآن حکیم میں نا. تو بتانا یہ چاہتے ہیں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کو پالو اور تمہارا پھل عیسیٰ جیسا نیک ہو، ٹھیک ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ تمہارے اندر درد ذیل جیسی تکلیف ہو اللہ کے راستے میں، اللہ کے کاموں کے لیے، اللہ کے دین کے لیے. اگر تمہارے اندر اس رنگ میں تکلیف ہوگی درد ذیل کی طرح، آپ کو پتہ ہے عورت کے لیے جو درد ذیل بہت بڑی ایک تکلیف ہوتی ہے، وہ جنم سے پہلے جو اس میں سے اگر تم نہیں گزرتے، وہ تکلیف اگر تمہارے اندر نہیں ہے تو پھر عیسیٰ جیسا پھل تمہیں نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. تو یہ مراد ہے، یعنی کہ اللہ کا قرب تمہیں نہیں نصیب ہوگا نا. ٹھیک ہے. اور یہ جو وجعلنا للمتقین کی دعا ہے وہی ہے کہ اللہ میاں ہمیں بھی متقیوں کا امام بنا، ہماری جو نسلیں ہیں وہ نیک ہوں، وہ صالح ہوں. جی ادھر سے کسی نے ہاتھ کھڑا کیا تھا پیچھے سے. جی 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 جی. پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ کفر کا بنیادی جو کنسیپٹ جب وہ جو عقیدہ بنتا ہے نا، وہ خدا تعالیٰ کی ذات کا انکاری ہے. یہ ماشاءاللہ آپ اس چیز کی ایگری کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکاری ہے نا، عقیدہ توحید کا انکاری ہے، اس کے اوپر کفر کا فتویٰ جو بنیادی فتویٰ بنتا ہے وہ کفر کا فتویٰ اس کے اوپر لگنا چاہیے. اس کے بعد جو ہوتا ہے نا، اس کے بعد اعمال کا فیصلہ ہوتا ہے، یعنی کہ ہر بندہ کے جو عقیدہ ہے اس کے اعمال کے مطابق اس اللہ تعالیٰ نے حساب کرنا. اگر آپ اللہ تعالیٰ پہ یقین لے آتے ہیں تو اس کے بعد مذاہب آتے ہیں، اور ہر مذاہب اللہ تعالیٰ جو انسان جس کے عقیدے کے قائم ہے اس کے مطابق ہے اس نے حساب دینا اللہ تعالیٰ نے. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ کفر جو اللہ کا انکار تو کفر ہے ہی ہے، لیکن اللہ کے نبی کا انکار بھی کفر ہے. قرآن کی واضح لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. وہ عیسائی جنہوں نے کہا کہ اللہ تینوں میں سے ایک ہے، وہ کافر ہیں. ٹھیک ہے. قرآن کریم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب میں تمہیں خلافت کی نعمت دے دوں گا فمن کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، تو جو اس وقت کفر کرے گا وہ فاسق ہوگا. اب کفر کی آگے کئی مقام ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ نا رسول اللہ نے فرمایا کہ من تارک الصلاۃ متعمدا فقد کافر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا. ٹھیک ہے جی. تو اس وجہ سے کفر کے کئی مقام ہیں، اور ان میں سے اس قسم کے کفر بھی ہیں کہ نماز کا تارک کافر ہے، حالانکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا وہ مسلمان ہے. ٹھیک ہے نا. تو اسلام کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے بھی ایک شخص جو ہے وہ بعض قسم کے کفر کا شکار ہو سکتا ہے. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں مار کے کافر نہ ہو جانا. ٹھیک ہے. دائرہ اسلام میں ہیں مسلمان، لیکن آپ میں کافر نہ ہو جانا. تو اس وجہ سے یہ کفر کے مختلف دائرے ہیں. ہاں سب سے بڑا کفر یہ ہے کہ انسان اللہ اور اس کے انبیاء کا انکار کرے، یہ کفر ہے. جی آگے کوئی ادھر. جی اکرم صاحب. سورہ طارق میں فرماتا ہے ان کل نفس لما علیہا حافظ. جی جی. یہ جو نفس لما ہے یہ کون، ان سے کیا مراد ہے؟
مطلب آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی نفس ہے اس کے اوپر ایک محافظ ہے، ٹھیک ہے، حفاظت کرنے والا. یا آپ ہمارے نظام کا جائزہ لیں، جس نظام میں ہم رہ رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے اس نظام شمسی میں ہماری حفاظت کے مختلف سامان نہ کوئی جسمانی حفاظت کے، خبریں آتی رہتی ہیں جی کہ سورج پہ ایک طوفان آیا ہوا ہے آج کل، پتہ نہیں آپ لوگوں کو بھی سنی ہوئی، سورج میں فلاں قسم کا طوفان آیا ہوا ہے، اور اگر وہ اس سپیڈ سے آ کے زمین سے ٹکرا گیا تو فلاں فلاں ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ایسے نظام رکھے ہوئے ہیں اس نظام کے اندر کہ وہ ہماری جسمانی حفاظت فرما رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایمانوں کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف فرشتے ہیں، ان کے وجودوں کا قائم کیا. مثلا ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو، ہم سب کا یہ تجربہ ہے کہ ہم جب ہمارے ہم کوئی کام کرنا بیٹھے ہوتے ہیں، انسانی دماغ 24 گھنٹے سوچتا ہے نا، 24 کام کرتا ہے، تو آپ کے ذہن میں ایک اگر خیال آتا ہے، کوئی بھی خیال مطلب نیگیٹو خیال، تو ساتھ ہی فرشتہ ایک پازیٹیو خیال آپ کے ذہن میں رہتا ہے آپ کی حفاظت کے لیے. ٹھیک ہے، بھی صدقہ دے دو، اچھا یار نفل پڑھ لو، ہوتا ہے کہ نہیں سب کے ساتھ. ٹھیک ہے، اب آپ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، فرشتہ آپ پہ اپنا فیصلہ تھوپتا نہیں ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے. آپ چاہیں تو فرشتے کی بات مان کے، حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ اللہ سے یہ اصلاح نفس کے مضمون میں یہ بات آ جاتی ہے کہ کیسے تعلق بنتا ہے. حضور میں آیا کہ ہر انسان کا یہ تجربہ ہے کہ وہ اس کے ذہن میں خیال آتا ہے پازیٹیو نیگیٹو، پازیٹیو نیگیٹو، فرشتوں کی طرف سے ساتھ ہی شیطان کی طرف. مثلا میں آیا جی صدقہ، فرشتہ کہتا صدقہ دو، شیطان کہتا کوئی نہیں یار بعد میں دے دینا، کوئی جلدی تو نہیں پڑی ہوئی. فرشتہ کہتا ہے یار نماز کا ٹائم ہو گیا، خیال آتا ہے نماز، او یار کوئی نہیں یار دو دوست بیٹھے ہیں گپا شپا لا لی، نماز کا کہڑے 2 گھنٹے ٹائم ہوتا پڑھ لیں گے. ہوتا ہے نا ایسے. اب حضور فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ تمہاری حفاظت کے لیے اللہ نے یہ سسٹم بنایا ہوا ہے، تمہارے اللہ کے قرب یعنی روحانی حفاظت کے لیے، اللہ کے قربت کے لیے یہ سسٹم بنایا. اگر انسان فرشتے کی چھوٹی سے چھوٹی بات کو نظر انداز نہ کرے اور فوراً اس پر عمل کرے، ذہن میں آیا عمل کر دیا، فرشتہ کہتا ہے بڑے کام کا آدمی ہے، اس کے پاس تو دوبارہ جانا چاہیے. اچھا وہ فرشتہ ایسے بندے کے پاس دوسری دفعہ آتا ہے، تیسری دفعہ آتا ہے، اگر وہ بات مانتا رہے، جیسے ہم کرتے ہیں کوئی آدمی ہماری بات مانے تو ہمارا اس سے ایک تعلق بن جاتا ہے نا. حضور فرماتے ہیں فرشتے کا اس سے تعلق بن جاتا ہے، پھر وہ تعلق دوستی میں تبدیل ہوتا ہے، پھر وہ تعلق محبت میں تبدیل ہوتا ہے، یہاں تک کہ قرب الہی نصیب ہو جاتا ہے نا. اور اگر انسان اس کی بات نہ مانے، سستیاں کرے، سستیاں دکھائے، اور شیطان کی بات چھوٹی چھوٹی بات، شیطان چھوٹی چھوٹی باتوں میں پہلے آپ کو دھوکہ دیتا ہے نا، وہ مان لے تو شیطان پھر دوسری دفعہ آئے گا، تیسری دفعہ آئے گا، آپ سے ایک تعلق بن جائے گا اس کے ساتھ، پھر وہ ایک محبت کا تعلق بن جائے گا، اس کی باتیں اچھے لگیں گی اور اللہ سے بعد ہو جائے گا، دوری ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. اور اگر آپ شیطان کی بات نہ مانیں، شیطان ایک دفعہ آئے گا، دوسری دفعہ آئے گا، تیسری دفعہ کہے گا یار یہ میرے کام کا نہیں، خام کا ٹائم ضائع کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. ہم لوگ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں ہم یہ دعا کی اور ہم بس کامیاب ہو گئے. اللہ نے ہمیں قرآن میں بتایا ہے کہ شیطان نے یہ کہا کہ میں تیرے بندوں کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا. وہ بیٹھا ہوا ہے جس راستے پہ ہم ہیں، صرف نیت مختلف ہے. ٹھیک ہے نا جی. وہ اپنے مقصد کے لیے بیٹھا ہوا ہے. وہ چور گھر کا چکر لگاتا ہے چوری کرنے کے لیے، اور جو محافظ کی بات آپ نے کیا، محافظ یا چوکیدار وہ چکر لگاتا ہے گھر کی کو بچانے کے لیے. تو یہ جو سسٹم ہے چل رہا ہے محافظ والا، ہماری روحانی زندگی میں بھی، ہماری جسمانی زندگی میں بھی. تو یہی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون میں فرمایا. جی 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 السلام علیکم. مولوی صاحب قرآن کریم میں ایک لفظ ہے من انصاری اللہ. جی جی. تو ہمارے انصار دوست جو ہیں وہ کس طرح، وہ کیا کام کریں کہ وہ اس لفظ کے اندر مرج ہو جائیں اور ہم بھی ان انصاری میں شامل ہو سکیں؟ باتیں وہ صدر صاحب نے اپنے خطاب میں وہ ساری باتیں بتائی ہیں. ٹھیک ہے نا. میں بھی صبح وہی باتیں بتا رہا ہوں کہ کیسے انصار بننا ہے.
ٹھیک ہے. تو اب حضرت صاحب کا جو خطبہ نے بتایا ہے، خطبات غور سے سنیں، ٹھیک ہے، خطاب جو ہیں وہ غور سے سنیں. تو وہ ساری باتیں وہ بتاتے رہتے ہیں. من انصاری اللہ کا مطلب ہے کون اللہ کی خاطر میرا مددگار ہوگا. انبیاء اس سے ہمیں یہ سمجھنے کہ اگر نبی کو یہ ضرورت ہے کہ وہ کہے کہ کون میرا مددگار ہوگا، تو ہمیں تو اور زیادہ مددگاروں کی ضرورت ہے نا. ٹھیک ہے جی. تو اس وجہ سے ٹائم دینا چاہیے. ایک دفعہ ایک دوست تھے تو انہوں نے یہ بہت پرانی بات ہے، وہ خادم تھے، قائد تھے کسی مجلس کے. تو مجھے کہنے لگے جی کہ میں فلاں دوست کے پاس جاتا ہوں، ان کے پاس بڑی کاریں ہیں، کوٹھی ہے، بڑا مطلب اچھی رہائش ہے. تو میں جب بھی ان کے پاس ہم خدمت دین کے لیے جائیں تو وہ آتے جاتے تو کوئی نہیں، لیکن یہ ضرور کہتے ہیں دیکھو مجھ پہ اللہ کا بڑا فضل ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ برخوردار یہ فضل کی ڈیفینیشن اس نے خود بنائی ہے. وجہ یہ ہے کہ انسانی فطرت ہمیں بتاتی ہے کہ جس انسان کے ذہن میں ہو، مطلب اگر میرے ذہن میں ہے کہ جی محترم ناگی صاحب جو ہیں یار انہوں نے میرے ساتھ بڑی نیکی کی ہے، انہوں نے میرے ساتھ ان کے بڑے احسانات ہیں مجھ پہ، اگر میرے ذہن میں یہ بات ہو، زبانی تو میں باتیں کروں، اور جب یہ مجھے آواز دیں میں کوئی انہیں ٹائم نہیں ہے، ہو سکتا ہے ایسے؟ انسانی فطرت کے خلاف ہے. میں تو بھاگ کے جاؤں گا. اگر میرا دل کہتا ہے کہ ان کے احسانات ہیں اور ان کی نیکیاں ہیں میرے ساتھ، تو میں تو بھاگ کے جاؤں گا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جاؤں گا. تو جو شخص یہ کہتا ہے زبان سے کہ یہ اللہ کے بڑے فضل ہیں اور جماعتی خدمت کے لیے نہیں بھاگتا، انصار اللہ نہیں بنتا، ٹھیک ہے، تو وہ اللہ کے فضل کے نیچے نہیں ہے، وہ بہت بڑے امتحان میں ہے. تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھنی، دل مانے کہ اللہ نے مجھ پہ فضل کیا. ورنہ ایک لطیفہ بھی ہے کہ وہ کسی نے اس طرح بس دنیا میں پڑھ پڑھ کے بڑی شاہانہ قسم کی کوٹھی چھوٹی بنا لی اور اس کے اوپر اس نے لکھ دیا ذالک فضل اللہ. تو شیطان کو بڑا غصہ چڑھا. اس نے کہا ساری راہ انہوں میں بکھائیاں، تو جب نام لکھوان کا ٹائم ہے تو اللہ کا لکھوا چڑیا سو. ٹھیک ہے، یا حاضہ من فضل ربی. تو جب اندر دل گواہی دے نا یہ اللہ کا فضل ہے، تو پھر بندہ ٹس سے مس نہیں ہو سکتا، آواز آئے اور بھاگ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے پھر؟ ٹھیک ہے. تو ہم میں سے جو لوگ بھی سستیاں کرتے ہیں، کہتے نہیں کوئی نہیں، کہیں زبان سے تو ہر ہی بندہ کہتا ہے اللہ کا فضل ہے، لیکن یہ کو اللہ کا فضل نہیں، یہ بہت بڑا ابتلا ہے، بہت بڑا امتحان ہے. اللہ تعالیٰ اس سے بچائے. ٹھیک ہے جی. بڑی گفتگو نے جڑا مجلس کا شیطان سی وہ تو سٹ دیتا مار، تو باہر شیطان ہوں سب نہیں پتہ پھر لگ جائے. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم چ اللہ تعالیٰ نے یا ایوہ الذین آمنو فرمایا یا ایوہ الناس. ٹھیک ہے. کہ سانو یہ دسو کہ اسی ہر بندہ ہی اپنے نفس کے مطابق ہی فیصلے قرآن کریم دے کرن لگ پیندا، حدیثاں دے کرن لگ پیندا. معاشرے دے وچ اس وقت جیڑا کوئی ٹرینڈ چل رہا کہ بڑے بڑے کھانے پکتے ہیں ولیمیاں کے دعوتاں کے، کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سی؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز کی تعلیم دیتی؟ کیا قرآن کریم سے معلوم ہے؟ لیکن جہاں تک سوال ہے کہ جی یہ جو روایات بیان کی جائیں وہ تو جماعت کے لٹریچر میں بڑی کثرت سے بیان ہوئی ہیں. اب اگر کوئی پڑھتا نہیں ہے یا دوبارہ میں اسی طرف آؤں گا کہ خلیفہ وقت کو خطبات کو نہیں سنتا تو اس کا اپنا قصور ہے. وہ تو ساری باتیں بیان ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. جہاں تک تعلق ہے کہ جہیز وہ ہمارا ایک علاقے میں ایک لفظ چلتا ہے جہیز. اصل بات یہ ہے کہ جب بچی کی شادی ہوتی ہے تو ماں باپ کا اپنی توفیق کے مطابق اپنی بچی کو کوئی تحفہ دینا یہ سنت ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو ہندوؤں سے ہمارے معاشرے میں جہیز کی رسم آئی ہے تو خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پہ لکھا ہے یا خطاب میں، مطلب وہ حضور کے خطاب ہیں جو نکاح کے بارے میں وہاں میں نے پڑھا ہے. تو حضور یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو تحفہ وہ ہوتا ہے جو اپنی مرضی سے دیا جائے، اور جو زبردستی لیا جائے وہ ٹیکس ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا.
تو وہ جو مطالبہ کرتے ہیں نا کہ یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، اور وہ تو بالکل ناجائز ہے۔ ہاں ماں باپ اپنی مرضی سے اپنی توفیق کے مطابق جو بچی کی شادی کے وقت اس کو دیتے ہیں وہ جائز ہے، اس میں مبالغہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ عام ہمیں پتہ ہے احمدیت کی تعلیم ہے، اسلام کی تعلیم ہے، خلفاء اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ حضرت خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص آیا، اس نے کہا جی میری بچی کی شادی ہے، میری مدد کریں۔ حضور نے اس کو ایک لوٹا دیا، ایک میرا خیال جائے نماز دی، ایک تیسری بھی کوئی چیز دی تھی مجھے یاد نہیں۔ اس کو بڑا غصہ چڑھ گیا، وہ کہنے لگا جی وہ آپ نے میری ناک کٹوانی ہے معاشرے میں۔ تو حضور نے فرمایا کہ تیری ناک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک سے بڑی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو 3 چیزیں اپنی بیٹی کو دیتی میں نے وہ تمہیں دی ہیں۔ تو مسئلہ وہی ہے جو پہلے بیان ہوا ہے کہ جب تک میں نہیں مرتی نا تو وہ پھر مسئلے اندر کے حل نہیں ہوتے۔ میں مر جائے اور سب کچھ یہ جو وہاں آیات مطلب آیت کی جو تلاوت ہوئی تھی کہ کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ دے، اللہ میں کیوں کہتا ہے رسول اللہ کہہ دے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے انبیاء کو تو شوق نہیں ہوتا کہ کسی بات کا اعلان کرتے پھریں، اپنی اندرونی حالتیں بتاتے پھریں نا۔ تو اللہ نے کہا لوگوں کو بتا انا صلاتی کہ میری نمازیں، نسکی میری قربانیاں، حتیٰ میرا جینا اور میرا مرنا، ماہی و مماتی للہ رب العالمین، وہ تو سب کچھ عالمین کے رب کے لیے ہو گیا، مجھے تو کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ حالت ہم نہیں اتنی تو کوشش تو کرنی چاہیے نا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ہاتھ پکڑ لیتا ہے، جو بندہ اخلاص کے ساتھ کوشش کرتا ہے، جس کے اندر یہ درد ذی پیدا ہو جائے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو کیا کہتے ہیں اپنانا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے بڑے بڑے راستے پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا و یرزقہ من حیث لا یحتسب، کہ جو تقوی اختیار کر لے، تقوی کا دوسرا مطلب اصلاح نفس جو آپ کا ٹاپک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے ایسے راستے پیدا کر دیتا ہے اس کے دماغ میں بھی کبھی نہیں آئے ہوں گے، اور اس کو ایسی جگہوں سے رزق دیتا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے جی؟ تو اصل بات یہی ہے کہ درد ذی ہو جائے پیدا، تو جب وہ پیدا ہو جائے باقی کام اللہ تعالیٰ سنبھال لیتا ہے۔ یہ ہر مومن کا تجربہ ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، ہر مومن کا یہ تجربہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر وہ راستے پیدا کر دیتا ہے ہر بندے کی توفیق کے مطابق۔ احمدی کا تو بہرحال جو احمدی ہوتے ہیں انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہوتا ہے۔ میں نے کئی دفعہ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کئی دفعہ میں نے بالکل ان پڑھ بندوں سے بڑے بڑے روحانی نقطے سیکھے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں میری یہ مراد نہیں ہے کہ بڑا کوئی پڑھا لکھا بندہ ہو، جس کو بھی قرآن سے محبت ہے، جس کے دل میں بھی اللہ کے لیے اخلاص ہے، آپ اس کے پاس بیٹھیں، آپ کو بڑی قیمتی باتیں پتہ چل جائیں گی۔ ٹھیک ہے جی جی الحمد للہ۔ میرا سوال ہے کہ حضرت آدم کس علاقے میں پیدا ہوئے اور بہت کہاں ہوئے، اور دوسرا اس کے کہ یہ جو بتوں کی پوجا وغیرہ ہے یہ کب شروع ہوئی، کس زمانے میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے قرآن کی میں تو کچھ نہیں بتایا۔ البتہ مسیح موعود علیہ السلام نے یہ ضرور بتایا ہے کہ آدم علیہ السلام ہندوستان میں آئے تھے، پہلا آدم، اور اس لیے میں جو آخری آدم ہوں ہندوستان میں آیا ہوں وہ دائرہ مکمل کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں بتایا، یا اور کم از کم میرے علم میں نہیں ہے کسی حدیث وغیرہ میں حضرت آدم علیہ السلام کہاں فوت ہوئے، یہ کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے جس کا کوئی روحانیت کے ساتھ تعلق ہو، ورنہ تو 1,24,000 پیغمبر آئے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہندوستان میں بعض قبروں کو میں دیکھتا ہوں اور مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہ انبیاء کی قبریں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو لیکن کسی پہ شاید کوئی بھی ایمان نہیں لایا، کسی پہ 2 بندے ایمان لائے، کسی پہ 4 بندے ایمان لائے۔ تو یہ حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ تو باقی بت پرستی جو ہے یہ تو پکی بات ہے، پہلا تو توحید تھی، پھر توحید کے ساتھ ساتھ جیسے ہم، یہ تو ایسی بات نہیں ہے، آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی کے طور پہ آئے اور لوگوں نے پھر بگاڑ بت پرستی شروع کر دی نا۔ ٹھیک ہے، وہ پھر لوگ
جیسے جیسے حقیقت سے دور ہوتے ہیں، کیونکہ لوگ، ہم مسلمانوں میں دیکھ لیں آپ، کیونکہ لوگوں کو حقیقت سے زیادہ جو باتیں ہم یہاں کر رہے ہیں نا، یہ ہے ریئلٹی، یہ ہے مجادلہ، یہ ہے جہاد، اپنے آپ سے روزانہ لڑنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے جی. لیکن انسان جو ہے وہ، اب مسلمانوں میں دیکھ لیں، کہانیوں کو بڑا شوق ہے، وہ قصے کہانیاں سن کے بس اپنے آپ کو کرتے ہیں جی کہ ہم بس ان قصے کہانیوں میں ہم کیا کہتے ہیں ہمارے وارے نیارے ہو جائیں، ہم پتہ نہیں اللہ کا قریب ہو جائیں. پیر پرستی ہے، یہ مسلمانوں میں ایسے آئی نا، بت پرستی ہے نا قسم کی، تو وہ تو دینوں میں پھر اس طرح آ گئی، مختلف ادیان میں مختلف وقتوں میں آئی ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ نے کچھ مزید پڑھنا ہو تو خلیفہ رابع رحمہ اللہ کی کتاب ہے نا، اس میں حضور نے جو بحث فرمائی ہے ہندوازم پہ، بدھزم پہ، اور یہ شینتوازم وغیرہ ان ادیان پہ، اور اس میں حضور نے یہ روشنی ڈالی ہے کہ وہ ادیان کس طرح توحید سے ہٹ گئے. ہندوؤں میں توحید تھی اور وہ کس طرح مشرک ہو گئے. دوسرے دنوں کے بارے میں حضور نے بحث فرمائی ہے، تو وہاں سے تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی. سوال کی جو جی. بنیاد ہے وہ قرآن شریف کے اس قول پر ہے. اللہ تعالیٰ بارہا مقام پہ فرماتا ہے کہ غور و فکر کرو، اور جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں. تو پاکستان اپنے محدود علم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی سنت کو سمجھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے قوانین کو سمجھتے ہوئے یہ نتیجہ کس کر پایا ہے. پھر وہی کہ میں اس کا تصدیق خود سے نہیں کر سکتا اپنے محدود علم کی باعث، اس لیے آپ کی رہنمائی چاہتا ہوں کہ پاکستانی دیکھے کہ قرآن شریف کا ترجمہ پڑھتے ہوئے اور باقی علم کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جب انسان نے اس دنیا میں انسان پہ ظلم کیا ہے، چاہے وہ حکمران تھے، تاریخ میں پیچھے جتنا بھی ہم دیکھیں لاکھوں کی تعداد میں ایک ہی حکمران نے بہت سارے انسانوں پہ ظلم کیے ہیں. وہاں سے ہوتے ہوئے آتے آتے آج کل کے دور میں آ جائیں، ہٹلر میں آ جائیں، اب اسرائیل کی طرف آ جائیں. ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی ہے وہ اس وقت آئی ہے جب کسی حکمران نے، کسی انسان نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا. جب تک وہ وقت نہیں آیا اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہیں آئی. یہ خاکسار کی اپنی جو محدود علم کی باعث جو تحقیق ہے وہ یہ نتیجہ حاصل کر پایا ہے. اس سے شاید یہ بھی علم ہوتا ہے کہ جو آج کل بھی ہو رہا ہے یہ بھی شاید ایسے ہی چلتا رہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنا کے ان کے اوپر چھوڑ دیا ہے، لیکن جب کوئی اللہ تعالیٰ کا انکار کرے گا تو وہ اس کی پکڑ کرے گا. اس بارے میں ہمیں چاہیے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انکار، کیا فرعون اللہ کا منکر تھا؟ وہ لوگ بھی اللہ کا کسی نہ کسی رنگ میں وہ مانتے تھے. کیا اہل مکہ اللہ کے منکر تھے؟ انہوں نے اپنا سسٹم بنایا ہوا تھا کہ بس اس طرح اللہ، ٹھیک ہے نا، کہ وہ سمجھتے تھے یہ بت شت جو ہیں یہ اللہ کے نمائندے ہیں. بعض قومیں یہ سمجھتی تھیں جو بادشاہ ہے وہ اللہ کا، ہمارے بھی کہتے ہیں ذل اللہ، اللہ کا سایہ ہے، ٹھیک ہے. اللہ کے انکار سے مراد ایک تو یہ ہے براہ راست انکار کہ اللہ ہے ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے، اور ایک یہ مطلب ہے اس کا کہ اپنے اعمال سے اللہ کا انکار کر دینا. وہ الفاظ سے تو کہتے اللہ ہے، لیکن وہ اپنے اعمال سے اللہ کا انکار کرتے تھے، اپنے طرز عمل سے اللہ کا انکار، جیسے آج کل قومیں کر رہی ہیں. یورپ میں بظاہر عیسائی ہیں، کیا اللہ کو مانتے ہیں؟ یہ کیا ان کے حالات بتاتے ہیں کہ اللہ کو مان رہے ہیں؟ وہ جو یہودی ہیں جو اس یہ ظلم وہ جو ہو رہا ہے کر رہے ہیں، کیا وہ اللہ کو ماننے والا کا فعل ہے؟ ٹھیک ہے. ان کے نتیجے میں پکڑ ہوتی ہے. اور یہ کہنا کہ جی پکڑ نہیں ہو رہی، پاکستان میں سارے کہتے ہیں اللہ اللہ اللہ، کہتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کی پکڑ ہے کہ نہیں مجھے بتائیں. مجھے ایک دفعہ کسی نے کوئی بات کی اسی قسم کی، اس طرح ہی نا، تو میں نے کہا دیکھیں جو پاکستان میں جو حالات ہیں، جنہوں نے یہ کہا کہ ہم احمدیت کے ہاتھ میں کشکول پکڑا دیں گے، وہاں میں نے ایک لطیفہ پڑھا. تو لطیفہ یہ تھا کہ استاد نے
کسی سے پوچھا، ابھی بھی کسی نے سوال کیا کہ آدم علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے تھے، استاد نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ آدم علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے تھے، تو شاگرد نے ایک نے ہاتھ کھڑا کیا، وہ کہنے لگا جی پاکستان میں۔ وہ استاد کہنے لگا بے وہ پاکستان میں تمہیں کیسے پتا ہے؟ انہوں نے کہا جی پکی بات ہے، نہ بجلی تھی، ہاں جی، نہ کھانے کو کچھ تھا، نہ پہننے کو کچھ تھا، نہ سر ڈھانکنے کو کچھ تھا، تو وہ پاکستان ہی ہو سکتا ہے۔ تو مجھے اس سے ہنسی اپنی جگہ، لیکن یہ افسوس بھی ہوا کہ وہ قوم جس نے خدا کے نبی کے ہاتھ میں اللہ کا نام لے کے کشکول پکڑانے کے فیصلے کیے تھے، اللہ نے ان کی حالت ایسی کر دی کہ انہوں نے اپنے لطیفے خود ہی ایسے بنانے شروع کر دی، ٹھیک ہے۔ تو جہاں تک پکڑ کا تعلق ہے، مجھے یاد ہے ہمارے ایک دوست تھے، تو وہ ہوتے ہیں نا انشورنس میں کام کا، وہ بڑی توجہ انشورنس کریں۔ تو میں نے ایک دن شاید کوئی تقریر تھی، ویسے میرا ان کا کلوز تعلق بھی تھا، تو میں نے کہا دیکھیں جی لوگ کہتے ہیں یہ دنیا میں انشورنس کروائیں، اور اس انشورنس کا سسٹم یہ ہے پے آپ کریں، آپ کے مرنے کے بعد فائدہ بچے اٹھائیں، وہی پتہ نہیں اس میں سے کوئی ایسے پنکٹ شنکنا نکل آیا اگر وہ کے پاس پوائنٹس انہوں نے انشورنس والے نکالے تو وہ بھی گئی۔ لیکن ایک بات مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، وہ بات یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کا یہ قول کتنا سچا ہے کہ میں نے متقی کی 7 نسلوں کو کبھی مانگتے ہوئے ہاتھ پھیلاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا قول، اس پہ زمانے کے نبی کی مہر لگ گئی، مسیح علیہ السلام کی مہر۔ تو میں نے دوستوں سے کہا کہ یار آپ جتنے میرے سامنے بیٹھے ہیں، جب بھی کوئی مجھ سے ملتا ہے تو مجھے کہانیاں سناتے ہیں، جی میرے دادا جی احمدی ہوئے تو بس غریب بندے تھے تو یہ قربانیاں کی فلاں کی۔ میں نے کہا دیکھیں ہم 4تھی یا 5ویں نسل ہیں، اور ہم سب گواہ ہیں کہ اللہ نے ہمیں ہاتھ پھیلانے سے نہیں صرف بتایا، ہمیں دینے والا بنایا، ہم لینے والا ہاتھ نہیں ہے۔ میں نے پاکستان میں سنا کرتا تھا، اب تو بہت حالات ہمارے اچھے ہو گئے، وہ مولویوں نے کہنا کدی کوئی قادیانی منگن والا نہیں دیکھا، ہم چنیوٹ کے رہنے والے ہیں، تو میں اس قسم کی باتیں سنا کرتا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو اللہ کا انکار اپنے فعل سے ہے، جو مولوی جس کا منکر ہے، خلیفہ رابع رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تم اپنے الفاظ سے اپنی زبان سے اللہ کو مانتے ہو یا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ تم مسلمان ہو سکتے ہو، سکھ ہو سکتے ہو، ہندو ہو سکتے ہو، جو جس قوم سے بھی ہو، جس دین سے بھی ہو، جو جتنا اللہ سے دور ہے وہ اتنا ہی مسائل میں مبتلا ہے، اور جو جتنا اللہ کے قریب ہے وہ مسلمان ہو سکتا ہے، وہ ٹھیک ہے نا، وہ اتنا ہی امن میں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بات سمجھنے والی ہے، بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ جتنا آپ اللہ سے، آپ جو مرضی کہتے ہیں، میں نے ابھی مثال دی کہ جو کسی احمدی کی جس نے وہ ہمارے قائد صاحب سے کہا جی بڑا فضل ہے اللہ کا، ٹھیک ہے، جو اللہ سے دور ہے، جتنا دور ہے، میں نے دیکھیں میں کئی دفعہ یہ ذکر کیا کرتا ہوں تحدیث نعمت کے طور پہ کہ الحمدللہ ہم مربی لوگ ہیں، کسی کا کچھ دینا لینا نہیں۔ میں لوگوں کو جانتا ہوں رات سو نہیں پاتے، فیملی میں لوگ ہوتے ہیں کہ اتھے قرضہ دینا ہے، اتھے قرضہ دینا، اتھے ہے نا ایسے دنیا میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ جتنا کوشش کریں کہ میں اپنے رب کے قریب ہو جاؤں، ٹھیک ہے، اللہ سے تعلق، اتنا آپ امن میں آ جائیں گے، اور جتنی نسبت سے آپ کے مسائل ہوں، خواہ قومی لحاظ سے مسائل ہوں، خواہ فردی لحاظ سے مسائل ہوں، خواہ آپ کی فیملی میں مسائل ہوں، وہ اللہ کی دوری کا نتیجہ۔ وہاں بندے کو یہ دیکھنا چاہیے کہ مسئلہ کدھر ہے۔ دیکھیں جو ایرانی کہتے ہیں ہمارے ہیں، ترکی کہتے ہیں ہمارے ہیں، ان کی قبر بہرحال کیا کہتے ہیں کونیا میں ہے، ترکی میں، ٹھیک ہے، ان کا دیوان وغیرہ فارسی میں ہے، اور ترک کہتے ہیں کیونکہ اس زمانے میں فارسی ہی ہر طرح زبان ہوا، لہٰذا انہوں نے اشعار فارسی میں لکھے، ٹھیک ہے، اور ایرانی ان کو کہتے ہیں ہمارے ہیں۔ یہ تو پرانے بزرگوں کے بارے میں یہ کام چلتا رہتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو باتیں کہہ گئے نیکی کی، بندہ ان کو بڑے عمل کرے، باقی بیک گراؤنڈ کس کی جو بھی ہو، ٹھیک ہے، نہیں مومن تھے، نیک تھے، اور اس سے بڑا ان کے لیے کوئی اعزاز نہیں کہ مسیح موعود علیہ السلام نے بار بار ان کا ذکر کیا، ٹھیک ہے۔
جزاک اللہ. اچھا جی. میرا سوال یہ ہے کہ تاریخ اسلام میں ہے کہ جب حضرت کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا جا رہا تھا تو صحابہ کرام کے جو ایمان ہے متزلزل ہونے شروع ہوتے تھے. مطلب ہے کہ اگر میرا جہاں تک نالج ہے کہ میں آنی شروع ہو گئی تھی. اس کے بعد اتنی جنگیں ہوئی ہیں غلط فہمی کی وجہ سے ہوئی ہیں, میں آنے کی وجہ سے ہوئی ہیں. نہیں میں ٹھیک ہے, سمجھ. بات یہ ہے کہ تشریف رکھیں, یہ بات تو اگر کسی تاریخ میں لکھی ہے, میں نے تو کبھی نہیں پڑھی کہ صحابہ میں نعوذ باللہ میں آنی شروع ہو گئی تھی. یہ تو بڑا ظلم ہے. پھر قرآن کریم نے صحابہ کے بارے میں جو گواہی دی ہے, قرآن کریم فرماتا ہے کہ الزمہم کلمۃ التقوی, اللہ نے تقوی کو ان کے دلوں کا مطلب ہے وہ لازم کر دیا. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے کی حالت بیان کرتے ہوئے کہ یا کولونا کما تاکل الانعام, کہ پہلے تو ان کی یہ حالت تھی کہ وہ جانوروں کو کھاتے پیتے تھے, لیکن ان لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحبت میں جو مقام ملا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا. اور صرف اللہ ہی راضی نہیں ہوا, وہ بھی اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہو گئے. ٹھیک ہے جی. پھر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں یہ جو ہے نا میں آنے والی جو بات ہے, اللہ تعالیٰ نے رسول فرمایا محمد رسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں, والذین معہ, اور جو ان کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ کرام. ٹھیک ہے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم, کافروں کے بارے میں بڑے سخت ہیں لیکن آپس میں بڑا رحم کا تعلق ہے. اللہ نے کیوں یہ بات بیان فرمائی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ صحابہ کے بارے میں ایسے جھوٹ بیان کیے جائیں گے بعد میں کہ جی وہ ان کے تو آپس میں نفرتیں تھیں, ان کے تو آپس میں یہ تھا فلاں تھا. اللہ نے پہلے سے بندوا, آپ نے رحماء بینہم, آپس میں ان کا پیار رحمت کا تعلق ہے آپس میں. ٹھیک ہے. تو آپ فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا, تو نے رکوع اور سجدے کی حالت میں دیکھے گا. اب رکوع اور سجدہ ایک تو نماز والا ہے نا, ایک اس کا مطلب کہ نہایت انتہائی درجے کی اطاعت. کیوں وہ یہ اطاعت کرتے ہیں یا وہ کیوں یہ اطاعت کریں گے؟ یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا, کیونکہ وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضا کی تلاش میں ہیں. جو صحابہ بھی الزام لگاتے ہیں شیعہ وغیرہ, وہ کہتے ہیں نہیں وہ لالچ کی وجہ سے یہ سجدوں میں پڑے ہوئے تھے. اللہ نے پہلے رد کر دیا. ایک صاحب میرے پاس آئے, کہنے لگے جی تاریخ میں یہ ہوا, تاریخ میں فلاں ہوا, فلاں فلاں فلاں, ایسے یہ بات کرنے لگے. میں نے کہا جی یا میں آپ کی تاریخ کو جھوٹا مانوں, اور یہ میں نے قرآن کی آیت پڑھی, میں نے کہا یا اس آیت کو جھوٹا مان لیں, یہ جھوٹا ہو نہیں سکتی, تو آپ کی تاریخ ہی جھوٹی ہے نا. ٹھیک ہے. اس لیے جو ہم نے پہلے بات کی ہے کہ قرآن پڑھیں قرآن پڑھیں قرآن پڑھیں. اب جو بندہ قرآن میں بار بار صحابہ تو بھرا پڑا ہے مطلب لٹریچر. یہ میں اگر آ جاتی, حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے, ہر طرف وہ جو تھا وہ جنگ, لوگ مرتاد ہوئے, جنگیں شروع ہوئیں. اب حضرت ابو بکر کے پاس اصحاب کرام آئے جن میں حضرت عمر جیسے لوگ بھی تھے. انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین, یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ یہاں سے لشکر جو ہے وہ آپ بھیج دیں, مدینے سے باہر بھیجنے کا آپ نے ارشاد فرمایا تھا اور آپ کی وفات ہو گئی, تو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ یہ نہ بھیجیں, کیونکہ اگر یہ چلا گیا تو کفار جو ہیں وہ حملہ کر دیں گے مدینے پہ, اور مدینہ جو ہے وہ تو تہس نہس ہو جائے گا. جب مرکز اسلام ہی تہس نہس ہو جائے گا تو باقی کیا بچنا ہے؟ دیکھیں حضرت ابو بکر وہ اللہ نے خلیفہ بنایا تھا, تو فرمانے لگے کہ بات یہ ہے کہ کیا تم چاہتے ہو کہ ابو قحافہ پہلا کام یہ کرے رسول اللہ کی وفات کے بعد کہ انہوں نے جو حکم دیا تھا اس کو اٹھا کے پھینک دیں. آپ نے فرمایا اگر کافر حملہ کریں اور میں مارا جاؤں اور کتے میری لاشیں گھسیٹتے پھریں تو یہ کام میں نے نہیں کرنا. میں والا بندہ یہ بات کرتا ہے اطاعت میں اتنے مگن. آگے صحابہ کے دیکھ لیں, کسی نے نہیں کہا کہ جی اسی تو صحابی ہیں اور ہمارے بارے میں رسول نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں سے تم جس کی بھی اطاعت کرو یہ تو کیا کہتے ہیں آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں, تو تم سیدھے راستے پہ چلو. لو آپ ہماری بات ریجیکٹ کر رہے ہیں. حضرت ابوبکر نے فیصلہ فرمایا, ان کی میں ایسے مری ہوئی تھی صحابہ کی کہ صاحب نے کہا ٹھیک ہے جی جو آپ کا فیصلہ. ٹھیک ہے. تو یہ تو بات ہی غلط ہے. ابھی اللہ تعالیٰ قرآن کریم
اس بات کو بڑی جھٹلاتا ہے، لیکن جو صحابہ کے جو دشمنان ہیں وہ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں، مطلب وہ لگے رہتے ہیں، شروع سے لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ جی، سب دوست شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. اس کو کیا کرنا جی؟